نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اخلاقیات کی مختلف قسمیں ہیں جس کا بیان حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فضائل صدقات کے دوسرے حصے میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہد و قناعت اور سوال نہ کرنے کی ترغیب۔ قناعت کی فضیلت، مصائب پر صبر کی ترغیب و تاکید، اور سوال کرنا، لوگوں سے مانگتے پھرنا، لوگوں کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا، مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے پیسہ مانگنا، اس کی مذمت میں یہ 3 مضامین ہیں۔ تینوں چیزیں قرآن و حدیث میں اتنی کثرت سے مختلف عنوانات سے ہیں، مثالوں سے، تنبیہوں سے، احکام سے، قصوں سے ذکر کی گئی ہیں۔ ان کو اجمالاً اور مختصراً ذکر کرنا بھی بڑی تفصیل کو جاتا ہے۔ مختصر تو ذکر کرنا ہی ہے۔ مال میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، یہ تریاق بھی ہے اور زہر بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ہر امت کے لیے ایک فتنے کی چیز ہے، اور میری امت کے لیے فتنہ مال ہے۔ اس لیے اس فتنے سے اور اس کے زہر سے اپنے کو محفوظ رکھنا بڑی اہم چیز ہے۔ اور یہ سانپ کسی کے پاس ہو، اس سے اگر تریاق بنا لیا جائے تو اپنے لیے بھی مفید ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ دے گا، ورنہ اس کا زہر اپنے کو بھی ہلاک کرے گا اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، یہ مال سرسبز و شاداب اور میٹھی چیز ہے، اگر اس کو شریعت کے ضابطے کے مطابق حاصل کرے، شریعت کے مطابق خرچ کرے تو کام آنے والی مددگار چیز ہے۔ جو بغیر حق کے حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ بیمار آدمی جوع البقر کا کھاتا رہے اور پیٹ نہ بھرے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ اس کی مثال سانپ کی طرح ہے۔ جو آدمی اس کا منتر جانتا ہے، سانپ کو پکڑ کر اس کے دانت نکال لیتا ہے، پھر اس سے وہ تریاق تیار کرتا ہے۔ اور اگر سانپ کو کوئی ناواقف آدمی پکڑے تو سانپ اس کو کاٹ لیتا ہے اور وہ اس کے زہر سے مر جاتا ہے۔ اس کے زہر سے وہ آدمی محفوظ رکھتا ہے جو آدمی 5 چیزوں کا اہتمام کرے۔ نمبر 1، یہ غور کرے کہ مال کا مقصد کیا ہے، کس غرض سے مال پیدا کیا گیا ہے، تاکہ صرف وہی غرض اس سے وابستہ رکھی جائے۔ نمبر 2، مال کے آنے اور حاصل کرنے کے راستے کی سختی سے نگرانی کرے کہ کہیں ناجائز طریقے سے تو مال نہیں آ رہا۔ مثلا ایسا ہدیہ تحفہ دے رہے ہیں آپ کو کوئی جس میں رشوت کا شائبہ ہو۔ میری ایک سیٹ ہے، میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں، میرے دستخط سے کام ہوتے ہیں۔ پہلے ایک آدمی نے مجھے تحفہ دیا، پھر اپنا کام کرایا۔ پھر اپنا کام کرایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا، ایک علاقے میں بھیجا۔ تو جب وہ مال لے کے آ گئے تو مال پیش کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو زکوٰۃ کا مال ہے، اور یہ جو مال ہے یہ وہاں کے لوگوں نے مجھے تحفے میں دیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تو کچھ نہیں کہا، ممبر پہ بیٹھ گئے اور عمومی مجمع میں خطاب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ تم میں سے بعض کو میں آسمانی باتوں کے پورا کرنے کے لیے، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجتا ہوں۔ وہ جب وہاں سے کام کر کے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو وہاں کے لوگوں نے زکوٰۃ دی ہے اور یہ وہاں کے لوگوں نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ یہ اپنے ماں اور باپ کے گھر میں بیٹھ جائے نا، اور اس کے ماں اور باپ کے گھر میں آ کر کے کوئی اس کو تحفہ دے دینا،
یہ تو ہمارے کام سے گیا تھا تو وہاں کے لوگوں نے اس کو تحفہ دیا اس خاص عہدے کی وجہ سے، تاکہ یہ زکوٰۃ کی وصولی کے اندر نرمی کرے۔ خبردار، جو اس طرح کے ہدیے ہیں، اگر اس طرح کا پہلے سے تعلق ہے اور جس کے اندر کوئی غرض وابستہ نہیں ہے، اس ہدیے کے لینے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میری سیٹ کی وجہ سے، میرے عہدے کی وجہ سے وہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، تو پھر فرمایا کہ تم لوگوں کو ایسے ہدیوں سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے ہم دنیا میں رہتے ہیں، اسی دنیا میں ہمارے کام پڑتے ہیں، پاسپورٹ آفس میں جاتے ہیں، مختلف آفیسز میں جاتے ہیں، مختلف یہ کورٹ کچہری میں جاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، تو وہاں یہ لوگ یہی کرتے ہیں، ان کے خاص عہدوں کی وجہ سے ان کے بندوں سے ملتے ہیں، ان کے جیب کو گرم کرتے ہیں، پھر آگے سے اپنے کاموں کو نکالتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں یعنی ایک تو وہ کام ہے جو میرا جائز طریقے سے ہو رہا ہے، اس میں مطلب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن میں رشوت دے کر کے کرا رہا ہوں تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ ایک کام یہ ہے کہ میرا صحیح کام ہے، کوئی کر کے نہیں دے رہا، تو اس کے اندر رشوت کا لینے والا تو ہر حالت میں مجرم ہے، لیکن رشوت کا دینے والا وہ اس صورت میں مجرم نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس کا سیدھا سیدھا کام ہے، کوئی کر کے نہیں دے رہا اور اس سے پیسے لے کے وہ کام کر رہے ہیں اس کو۔ تو یہ باتیں ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسا ہدیہ جس میں رشوت کا شائبہ ہو، اور ایسا سوال جس میں ذلت کا اندیشہ ہو۔ تیسرا یہ کہ حاجت کی مقدار سے زائد اپنے پاس نہ رہنے دے، جتنی مقدار کی واقعی ضرورت ہے وہ تو مجبوری ہے، اس سے زیادہ کو خرچ کر دے۔ چوتھا یہ ہے کہ خرچ کے راستوں کی نگرانی کرے، کہیں بے محل تو خرچ نہیں ہو رہا، ناجائز جگہوں پہ خرچ تو نہیں ہو رہا۔ آدمی کہتا ہے یار لاکھوں تھوڑی ہے، تھوڑے سے تو ہیں، اگر بے جا خرچ ہو گئے 10,000 ہی تو ہے، 1000 کا نوٹ ہی تو ہے، کہتے ہیں نا لوگ، اور غریب آدمی کہتے ہیں 100 روپے ہی تو ہے، اگر دے دو، تو یہ 100 روپے بھی اللہ نے دیے، یہ 1 روپے بھی اللہ نے دیا، اور یہ لاکھ روپے بھی اللہ نے دیے۔ اس لیے اپنے پیسوں کو بے جا خرچ کرنا، اڑا دینا بالکل، اور بالکل اس کا خیال ہی نہیں کرنا، اس کا اللہ پوچھیں گے۔ یہ سب اخلاقیات ہیں، اپنی زندگی کے وہ باریک گوشوں کی اصلاح کرنا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اپنی زندگی کے باریک گوشوں کی اصلاح کرنا، جس کی طرف آدمی کی نظر بھی نہیں جاتی۔ ایک تو یہ کہ عمومی بات ہے جی، وہ ہو رہی ہے، مجمع نے سن لیا جی، اچھے اخلاق اختیار کرو، چلے گئے۔ ایک یہ کہ آپ بیٹھے ہیں، ابھی آپ کیوں بیٹھے ہیں، میں کیوں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ میری بھی ضرورت ہے، یہ آپ کی بھی ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کے باریک چیزوں کو سیدھا کرنا۔ ایک یہ کہ کپڑے یار بس وہ ڈال دیے، ہلکے سے سرف میں ڈال دیے، بس وہ ڈال دیے بس۔ ایک یہ کہ اپنے کپڑوں کو ایسا دھونا کہ اس کے باریک داغ بھی دھل جائے، دونوں میں فرق ہے نا۔ ایک یہ کہ چالو استری لگی ہوئی ہے، بس جلدی جلدی پھیر لو یار، پہن کے چلے جاؤ۔ ایک یہ کہ نہیں، اس کے ایک ایک کونے کو استری کرو، دونوں میں فرق ہے نا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، دونوں میں فرق ہے۔ تو اپنے دل کے باریک گوشوں کی اصلاح کرنا، اور یہ مشکل نہیں ہے، جب آدمی نیت کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور جب آدمی نیت نہیں کرے تو فرض نماز بھی مشکل ہے اور روزہ بھی مشکل ہے، لیکن جب نیت کر لیتا ہے تو پہاڑ بھی کیا ہو جاتا ہے، وہ سر ہو جاتا ہے، کراس ہو جاتا ہے، آدمی اس کو پار کر لیتا ہے، پہاڑ کو بھی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ خرچ کے طریق کی نگرانی کرے، بے محل خرچ نہ ہو جائے، ناجائز جگہوں پر خرچ نہ ہو جائے، مال کی آمد میں، خرچ میں، بقدر ضرورت روکنے میں، ہر چیز کے اندر نیت کو خالص رکھے، مال کے آنے میں بھی نیت خالص، خرچ میں بھی نیت خالص، سب کے کس کے لیے کر رہا ہوں جی، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ خوش ہو جائے، بس اپنی نیت کو ٹھیک رکھے ہر جگہ پر، محض اللہ کی رضا مقصود ہو، جو رکھے یا استعمال میں لائے محض اس نیت سے کہ اس سے اللہ کی اطاعت میں قوت ہو، جو ضرورت سے زائد ہو اس کو لغو اور بیکار سمجھ کر جلد خرچ کر دے، اس کو ذلیل سمجھ کے خرچ کر دے، مال کو بہت زیادہ قیمت والا نہ سمجھے، بہت زیادہ وقیع نہ سمجھے، اپنے دل میں مال کو بہت زیادہ عزت نہ دے۔ ان شرائط کے ساتھ اگر مال موجود ہے تو مضر نہیں ہے، نقصان نہیں دے گا آپ کو۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے
کہ اگر کوئی آدمی ساری دنیا کا مال صرف اللہ کے واسطے لیتا ہے، اپنی غرض سے نہیں لیتا، وہ زاہد ہے۔ زاہد کا ترجمہ دنیا سے بے رغبت۔ زاہد کا ترجمہ کیا ہے؟ زاہد کا ترجمہ دنیا سے بے رغبت ہے۔ اور اگر بالکل ذرا بھی نہیں لیتا، اور یہ نہ لینا اللہ کے واسطے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے کہ یار میں نہیں لیتا بھائی تاکہ لوگ مجھے بڑا کہیں، میں نے یار بیکار سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تاکہ لوگ مجھے کہیں گے یار دیکھو اللہ والے آدمی، دیکھو سادے کپڑوں میں رہتے۔ ایک یہ کہ میں نے ٹھاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے، بہترین کپڑے، سب چیزیں نئی میں نے پہنی ہوئی، لیکن اس میں میری نیت کیا ہے کہ بھئی یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، میں نے اپنے بدن میں سجائی ہے اور میری اس میں کوئی دکھلاوا نہیں ہے میرے دل میں۔ تو یہ ٹھاٹ سے رہنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ اللہ کو خوش کرنے والا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے، خوبصورت رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ اور ایک آدمی پھٹے پرانے رہتے ہیں تاکہ لوگ کہیں گے یار یہ اللہ والے ہیں۔ تو اگر لوگ کہیں اللہ والے ہیں تو یہ پھٹا پرانا بھی بیچارہ رہا اور جو ہے نا کچھ ملا بھی نہیں اس کو۔ تو یہ دونوں باتیں ہیں۔ تو اگر بالکل ذرا سے بھی نہیں لیتا، اور یہ نہ لینا اللہ کے واسطے نہیں ہے بلکہ کسی دنیاوی غرض حب جا کی وجہ سے ہے، تو یہ آدمی دنیا دار ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مال سرسبز اور میٹھی چیز ہے، جو اس کو حق کے موافق حاصل کرتا ہے اس کے لیے برکت ہوتی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے دنیا کیا ہی اچھا گھر ہے اس شخص کے لیے جو اس کو آخرت کا توشہ بنائے، اللہ کو راضی کرے، اور کتنا برا گھر ہے دنیا اس آدمی کے لیے جو اس کو آخرت سے روک دے، اللہ کی رضا میں کوتاہی کر دے۔ تو مال اپنی ذات میں بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، کارآمد چیز ہے۔ بہت سی دینی اور دنیاوی فوائد مال کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے روزی کمانے کی، مال کے حاصل کرنے کی ترغیبات احادیث میں آئی ہیں، لیکن چونکہ اس میں زہریلا مادہ بھی ہے اور دل عام طور سے بیمار ہے، اس لیے کثرت سے قرآن پاک کی آیات، احادیث میں اس کی زیادتی اور کثرت سے بچنے کی ترغیبیں آئی ہیں، اور اس کی کثرت کو خاص طور سے غیر پسندیدہ اور مہلک بتایا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں دنیا سے اس کی ایسی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ اس کو اہتمام سے بچاتے ہیں جیسے تم لوگ اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ حالانکہ پانی کیسی اہم چیز ہے، زندگی کا مدار ہی پانی پر ہے، بغیر اس کی زندگی رہ نہیں سکتی، لیکن اس سب کے باوجود اگر حکیم کسی بیمار کے لیے پانی مضر بتا دے تو کتنی کتنی ترکیبیں اس کو پانی سے روکنے کی جاتی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ مال کی کثرت سے عموماً نقصانات زیادہ پہنچتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہمارے دل ایسے صاف نہیں ہیں کہ ہم مال کے نشے سے متاثر نہ ہوں۔ اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو پانی پر چلے اور اس کے پاؤں نہ بھیگے؟ عرض کیا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہی حال دنیا دار کا ہے، گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ یہی حال پیسے نہیں تھے تو پہلی صف میں تھا، پیسے آ گئے تو صفیں گئی اس کی، پھر پیچھے آ گیا، پھر اس کے بعد رکعتیں چلی گئی، پھر نماز چلی گئی، اب فجر میں آتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اب تو بہت بڑا بلڈر بن گیا ہے، یہ بہت بڑا انجینئر ہے، یہ بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا۔ اب دن کے اس کے پاس مریض اتنے آتے ہیں کہ یہ دن کے 1,00,000 روپے کماتا ہے، 2,00,000 روپے اس کماتا ہے، ایک مریض سے یہ 10,000 10,000 روپے لیتا ہے، اور یہ اس کے پاس مریضوں کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا انجینئر، بہت بڑا بلڈر ہے، بہت بڑا کاروباری بن گیا۔ اب اس کی جماعت نہیں، اب پہلے یہ مسجد میں نظر آتا تھا، اب مسجد میں نہیں آتا، اب مسجد گئی اس کی۔ پہلے یہ صفوں میں نظر آتا تھا، اب صفوں میں نظر نہیں آتا کیونکہ پیسہ آ گیا۔ تو جیسا پیسہ آ گیا اس کی تہجد بھی گئی، اس کا قرآن بھی گیا، اس کی چیزیں گئی۔ تو اپنی حفاظت کرنی ہے، اللہ جل جلالہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے۔ تو کیا فرمایا؟ مشاہدہ بھی یہی ہے کہ بخل، حسد، کبر، عجب، کینہ، ریا، فخر،
یہ قلبی امراض اور گناہ جتنے ہیں وہ مال کی وجہ سے بہت جلد بہت کثرت سے پیدا ہوتے ہیں۔ آدمی کے اندر بخل آتا ہے، آدمی دوسروں سے جلتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، لوگوں کے لیے کینہ رکھتا ہے۔ اسی طرح آوارگی، شراب کا نشہ، جوا بازی، سود خوری، مختلف قسم کے شہوانی گناہ بھی اسی وجہ سے، مال کی وجہ سے کثرت سے ہوتے ہیں۔ پھر اس کی طبعی محبت دلوں میں اس جگہ جگہ پکڑے ہوئے ہیں۔ آدمی کے پاس جتنا پیسہ زیادہ ہو جائے اس پر ہمیشہ زیادتی کا طالب اور کوشش کرتا ہے کہ ابھی کم ہے اور بڑھ جائے، یہ کم ہے اور بڑھ جائے، یہ کم ہے اور بڑھ جائے۔ اسی میں آدمی کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے اور آدمی مر جاتا ہے۔ چنانچہ متعدد روایات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کے پاس 2 جنگل سونے کے ہوں تو وہ تیسرے کا طالب ہوتا ہے۔ دنیا کا مشاہدہ و تجربہ ہے، کوئی شخص کسی مقدار پر بھی قناعت کرنے والا نہیں۔ ہاں، جس کو اللہ بچائے تو وہ خوش قسمت ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک اور احادیث میں قناعت کی ترغیب آئی ہے۔ قناعت یعنی جتنا ہے اس پر آدمی صبر شکر کرے۔ اور میں آپ کو ایک دعا بتاؤں، اس کے لیے عربی میں بھی آپ میرے الفاظ سے، میری زبان سے آپ سنیں گے، یاد کر لیں گے، نہیں تو اس کا ترجمہ آپ اللہ سے مانگے۔ کیا؟ اللہم قنعنی بما رزقتنی، کیا؟ قاف کے ساتھ، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو آپ نے مجھے دیا ہے بس میرے دل میں اس پر قناعت کر دے۔ کبھی میری زبان پہ شکایت نہ ہو، یار ہاتھ تنگ ہو گیا، یار پیسے نہیں ہے اور یہ مسئلہ ہو گیا، نہیں، قنعنی بما رزقتنی، جو ملا ہے اللہ مجھے اس پہ صابر کر دے، وبارک لی فیہ، جو ہے اللہ اس میں برکت دے دے، وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّي بِخَيْرٍ، یا اللہ جو چیزیں، ایک تو میرا گھر ہے میری آنکھوں کے سامنے ہے، جو میری چیزیں ہیں، میری کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیگر ممالک میں ہیں یا میری آنکھوں سے دور ہیں، تو یا اللہ وہ جو چیزیں ہیں نا میری، آپ اس میں میری نگرانی کر لیں، آپ اس میں کیا کر لیں، میری وہ چیزیں جو میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، کوئی اس پہ قبضہ نہ کر لے، میری چیزوں کی آپ حفاظت کر لیں، اور میرے دل میں جو ملا ہے یا اللہ اس میں مجھے قناعت دے دیں۔ بس ابھی 1-2 سطریں باقی ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے دنیا کی حقیقت، اس کی گندگی، ناپائیداری واضح کی گئی ہے کہ اس سے محبت میں کمی ہو، کہ جو چیز بہرحال بہت جلد زائل ہونے والی ہے، آدمی اس میں کیا دل لگائے۔ دل لگانے کی چیز صرف وہی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ اسی وجہ سے صبر کی بھی تاکید کی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے کہ آدمی اس کی کمی کو مطلقاً مصیبت نہ سمجھے۔ ہاں، مال کم ہو گیا نا، آدمی کہتا ہے یار یہ دیکھو سیٹھ کیسے مزے کر رہے ہیں، یار دیکھو میں غریب آدمی ہوں۔ اچھا، وہ سیٹھ بھی اپنے آپ کو غریب کہہ رہے ہیں، جس کو میں نے سیٹھ کہا نا، وہ اگر اپنے اس کا مقابلہ کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں میں غریب ہوں، وہ کہتے ہیں میں غریب۔ یعنی ایک آدمی، میں نے آنکھوں کی بات آپ کو سناؤں، سمجھیں، ایک آدمی کے پاس یعنی اس کی یعنی پورا سسٹم جو اس کا ہے وہ کم سے کم جو ہے نا، یعنی آپ سمجھے 35 سے 40 ارب روپے کا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سارا اس کے پاس ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ امریکہ سے ایک آدمی آیا اور جو ہے وہ کراچی کے بہت سارے پیسے والے لوگ کو جمع ہو گئے نا مجھ سے بات کرنے لگے، تو کہے جیسے ہم لوگ کہنے لگے کہ ہم بڑے سیٹ ہیں نا، جیسے میں نے کہا جی میرے پاس تو 35 ارب روپے ہیں، اس نے کہا، ایک نے کہا میرے پاس جو ہے نا اتنے ہیں، ہر ایک آدمی کہنے لگا میری حیثیت بڑی۔ لیکن جب اس نے باتیں شروع کی اپنی، امریکہ سے آیا تھا، کوئی تاجر تھا، بزنس مین تھا، جب اس نے اپنی باتیں شروع کی اور اس نے اپنے پیسے کو ذرا کھولا تو ہمیں اپنا آپ اس کے سامنے فقیر نظر آنے لگا۔ ہم نے کہا ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ریس لگانے کی چیز نہیں ہے، یہ سمجھے نا۔ خوش قسمت آدمی کون ہے؟ جس کو 5 نمازیں پہلی صف میں ملے، جس کو اللہ کے کلام کے کھولنے کی توفیق ملے، جس کو اللہ کے سامنے رونے کی توفیق ملے، جس کو اللہ کے لیے بھوکا رہنا ملے، جس کو اللہ کے دین کے لیے نقل و حرکت ملے، جو اللہ کے لیے ذبح ہونا جانتا ہو، قربان ہونا جانتا ہو، یہ خوش قسمت آدمی۔ باقی یہ تو ایسے ہی ہے۔ تو وہ آدمی مجھ سے، اس نے کہا، یعنی کراچی میں ہی رہتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہمیں اپنا آپ اس آدمی کے سامنے غریب نظر آنے لگا۔
کہ بھائی یار یہ اتنا پیسہ ہے اس کے پاس، اور ہم کراچی کے بڑے بڑے لوگ یہاں جمع ہیں اس کے پاس، تو ہم سمجھ گئے کہ کیا یہ سب ایسے ہی ہے، اس پہ فخر کرنا میرا پیسہ میری دولت میرا، ایسا نہیں۔ اور جو اللہ کی طرف سے ملا ہے آدمی کو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ تو صبر کی تاکید ہے، مال کی کمی کو مصیبت نہ سمجھے، بلکہ اس میں بھی بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ہمارے رب فرماتے ہیں 25ویں پارے کی آیت کا ترجمہ سن لیجئے، اگر اللہ اپنے بندوں میں رزق کی زیادتی اور وسعت فرما دے تو وہ زمین میں سرکشی شروع کر دیں گے۔ پیسے اگر آ گئے تو پھر پہلے تو ذرا تھوڑا سا آپے میں تھا، اب آپے سے باہر ہو جائے گا۔ تھوڑا سا کس میں تھا؟ کنٹرول میں تھا، سمجھے نا؟ اب کنٹرول سے گیا، کیوں؟ پیسے آ گئے۔ ابا بھی نہیں پوچھ سکتا مجھ سے، میں نے کمائے ہیں، فلانا بھی میرے ہیں پیسے، اب وہ کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ پھر اس کی نظر اس کی اپنی بیوی پر نہیں ہوگی، پھر دوسری عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں گے، پھر وہ عیاش بنے گا، اگر ماحول میں نہیں رہا تو بدکار بنے گا، زانی بنے گا، شرابی بنے گا، اور چلا جائے گا، تفا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک آدمی کی بڑی بدبختی ہے کہ پیسے کی وجہ سے وہ ایسا برباد ہو گیا۔ تو ایسی چیز جو آدمی کو برباد کرے اس سے آدمی کو پناہ مانگنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک دعا سناؤں، آپ کی برکت سے یہ باتیں آ رہی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من غنی یطغینی، اے اللہ میں ایسے پیسے اور ایسی مالداری سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے سرکش بنا دے۔ اللہم انی اعوذ بک من کل فقر ینسینی، اللہ میں ایسی غریبی سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے اپنا آپ بھلا دے، کہ میں ایسا غریب بن گیا میں کہ مجھے اپنے آپ کی فکر نہیں رہی کہ میں نے پہنا ہوا ہے، کیا کھاؤں گا ابھی، ایسے غریب مجھے نہیں بنا۔ اور اے اللہ اللہم انی اعوذ بک من کل حرم یفندنی، اے اللہ ایسے بڑھاپے سے بچا جو مجھے پاگل کر دے۔ بوڑھا ہونا تو ہے لیکن آخری لمحے تک دل دماغ صحیح رہے، نمازوں کی رکعتوں کا پتہ، وضو کا پتہ، استنجے کا پتہ، سب چیزوں کا پتہ ہے، مرنا تو ہے، بڑھاپا بھی آنا ہے، تو اس کے اندر اے اللہ ایسے بڑھاپے سے بچا جو مجھے پاگل نہ کر دے، ایسے بڑھاپے سے میری حفاظت فرما جو مجھے پاگل کر دے، نہیں مجھے ایسا بڑھاپا نہیں چاہیے۔ تو یہ ہے دوستو، چنانچہ تجربہ بھی یہی ہے، جہاں اس کی کثرت ہے، مال کی کثرت ہے، وہیں حد سے زیادہ فسادات ہیں، اس کی فراوانی مقصود نہیں ہے اور لوگوں کے دل مال کی طرف طبعاً متوجہ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے سوال کرنے کی ممانعت ہے۔ ہاں اپنے لیے سوال کرنا، لوگوں سے پیسے مانگنا، اس کی ممانعت ہے اور اس کی برائی ذکر کی گئی ہے۔ آدمی مال کی محبت اور کثرت کی فکر میں بلا مجبوری بھی سوال کرنے لگتا ہے، اس میں محنت تو کچھ کرنی پڑتی نہیں ہے، سوال کرنے میں ذرا سی زبان ہلانی پڑتی ہے جس سے کچھ مل جائے، جس سے مال میں اضافہ ہو جائے۔ یہ 3 مضامین ہیں، قناعت ہے، مصائب پر صبر ہے، سوال کی مذمت۔ کچھ آیات اور احادیث اس جگہ لکھی جائیں گی، وہ انشاءاللہ کل کے بیان میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ تفصیلی جو تعلیم ہوگی وہ عصر کے بعد وہ انشاءاللہ اس مضمون کی ہوگی، اور جو مختصر سی ہوگی تاکہ سارے مجموعہ کچھ نہ کچھ سن کے جائے، تو وہ 2-4 حدیثیں، وہ بھی اخلاقیات ہی کا بیان ہے، وہ انشاءاللہ دوسری کتاب ہے۔ یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب ہیں، جو بھی آپ نے سنا فضائل صدقات کا حصہ نمبر 2 ہے، اور پیچھے جو ابھی نماز کے بعد جو ہوئی وہ ہے مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی معارف الحدیث سے۔ الحمدللہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری تربیت فرما، اللہ ہماری تربیت فرما، اللہ ہماری تربیت فرما، اللہ ہمیں پہلی صف کا نمازی بنا، تہجد گزار بنا، اللہ سچی توبہ اس رمضان میں ہمیں نصیب فرما، حرام کاری حرام خوری سے حفاظت فرما، حرام دیکھنے بولنے سننے سے محفوظ فرما، افطار تک کا جو وقت ہے اللہ اس میں استغفار، تیسرا کلمہ درود شریف وہ نصیب فرما، اور افطار سے 10 منٹ پہلے پورے گھر کو دعا کے لیے سب کو بٹھا کر کے اور دعا مانگنے والا بنا، افطار سے پہلے دعا مانگنے والا بنا، اور ہمیں دل سے مسلمان بنا، ہمیں دل سے مسلمان بنا، ہمیں دل سے مسلمان بنا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بات فرمائی کہ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز جو رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ ایک مزینہ قبیلہ کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ انسان کو جو کچھ عطا ہوا ہے اس میں سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ ان احادیث سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہوگا کہ اخلاق جو اچھے ہیں اس کا درجہ ایمان سے یا ارکان اسلام سے بھی بڑھ جائے۔ صحابہ کرام جو ارشادات اللہ کے رسول کے مخاطب تھے، ان کو اللہ کے رسول کی تعلیم و تربیت سے یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ دین کے شعبوں میں سب سے بڑا درجہ ایمان اور توحید کا ہے۔ اس کے بعد ارکان کا مقام ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس کے بعد دینی زندگی کے جو مختلف اجزاء رہتے ہیں ان میں مختلف جہاد سے بعض کو بعض پر امتیاز حاصل ہے۔ بلا شبہ اخلاق کا مقام بہت بلند ہے اور انسانوں کی سعادت اور فلاح میں اور اللہ کے یہاں ان کی مقبولیت اور محبوبیت میں اخلاق کو یقیناً خاص الخاص دخل حاصل ہے۔ اسی پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ بس اس میں ایک چھوٹی سی بات جو آخر میں آپ نے سنی ابھی، وہ ذرا ذہن میں رہے۔ بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ جی اگر ہم کچھ بھی نہ کریں تو ہمارے اخلاق اچھے ہیں، دیکھو ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے، دیکھو ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن ہم دل نہیں دکھاتے، ہم روزہ نہیں رکھتے لیکن ہم دل نہیں دکھاتے، دیکھو ہم مسکرا کے ملتے ہیں، ٹھیک ہے ہم حج نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں، لیکن ہمارے اخلاق اچھے ہیں۔ تو یہ آخری جملے نے اس کی اصلاح کر لی کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کافروں کے بڑے اچھے اخلاق ہیں وہ جنت میں جائیں گے اخلاق کی وجہ سے، بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ ایمان یہ اہم رکن ہے جنت کے داخلے کا۔ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، چاہے جتنا بھی سڑا ہوا بد اخلاق ہو، چاہے جیسے بھی ہو، لیکن ایمان والا جنت میں جائے گا۔ ایمان کا مقام سب سے بلند ہے، اور اس کے بعد یہ باقی جو ارکان ہے وہ ہے۔ ہاں ترغیب ہم دیں گے کہ بھائی کوئی آدمی نمازی ہے، مومن ہے، لیکن ہے بیچارہ کمزور اخلاق کا، لوگوں کو باتیں سناتا ہے، لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتا ہے، اس کے لیے یہ باتیں ہیں کہ ارکان اور ایمان کے ساتھ ساتھ تم نے اپنے آپ پر محنت کرنی ہے اور اپنی طبیعت کو نرم رکھنا ہے۔ اور اخلاق میں مرکزی دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نمبر دو، میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ اخلاقیات کا آج پہلا درس تھا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما۔ آج یکم رمضان کی پہلی عصر تھی، اے اللہ اپنے دربار میں قبول فرما، اور آخری عصر تک ہمیں نمازوں کا رمضان میں پکا پابند بنا، اور جماعت سے پڑھنے والا بنا، اور ساری مصروفیات چھوڑ کر مسجد کا رخ کرنے والا بنا، اور اے اللہ ہر بلا سے حفاظت فرما، اور اخلاق نبوی ہم سب کو نصیب فرما۔
اخلاق نبوی ہم سب کو نصیب فرما، اخلاق نبوی ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ اچھے اخلاق کی طرف ہماری رہنمائی فرما، اور یہ رہنمائی آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اے اللہ برے اخلاق سے ہمیں بچت نصیب فرما، اور یہ بچت اور بچاؤ آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔